چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی رڑ گئے. صحبت سالے ترا سالے کنن صحبت تالے ترا تالے کنن. اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے، بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے. جب آدمی اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہو نا تو پھر کہتے یار اس کی سوسائٹی اچھی ہے. ایک دوست تھے وہ حج کرنے گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ. جو نماز پڑھتا نا تو خانے کا بھی یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. اس کے ساتھیوں نے کہا گروپ کے بندے کو بندے کے پتر اپنی دعا کر، دوستوں کو نیک کر دے. دوستوں یہ کیا تم رٹ لگا رکھے، یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ مجھے نیک کر دے. کہنے بات یہ ہے میرے دوست سارے تاش کھیلتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، اور میرے گہرے دوست ہیں. تو مجھے رب نے کرم کیا ہے کہ میں حج کرنے آ گیا ہوں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، کیونکہ میں نے پھر انہی کے پاس جانا ہے. اور اگر میں وہ نیک نہ ہوئے تاش کھیلتے ہوئے میں پھر ان کے پاس بیٹھا، لوگ پتہ کہ حج کر کے پھر اتنے بیٹھا ہے، حج کرنے گیا پھر اتنے آگے چوراں کو بیٹھا ہے، جواریوں کو بیٹھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یار میرے دوستوں کو نیک کر دے. جب یہ نیک ہو جائیں گے نا تو لوگ کہ یار یہ بھی نیک، اس کے دوست بھی نیک. اور بڑے بڑے ڈاکو نے جب توبہ کی تو ان کے گروپ کے لوگوں نے بھی توبہ کر لی کہ یا اللہ اس ہمارے رہبر نے ہمارے قائد نے توبہ کی، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. تو پورے گروہ جو تھے وہ اللہ کے فضل کو نیک ہو گئے. اس لیے دوستی بزرگوں سے لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اسے تعلق ہو جاتا ہے نا تو شرم تو کچھ آتی ہے. کہتے ہیں یار خدا دا خوف کر چنگے پیو دا پوتر کام کیڑے کرنا ہے. ہمارے دادا پیر تھے تو ان کے پاس ایک بندہ ہے، کہتا حضور میرا پتر عیسائی ہو گیا، میرا بیٹا عیسائی ہو گیا. اچھا وہ نکڑیا گل سنے نا، وہ کوئی بندہ اپنی وراثت چھڑتا ہے. وہ تیرے پیو نے جو مکان بنایا تے پیو تیرا مر گیا تو مکان چھڑے گا؟ ہے نہیں. وہ کوئی اپنی وراثت چھڑتا ہے نہیں حضور. وراثت کی خاطر بندہ مر جاتا ہے، اپنی وراثت حق لے کے چھڑتا ہے. وہ پترا سن کلمہ ساری وراثت ہی گئی، کلمہ ساری وراثت ہے یا رسول پیار ہے. وہ کلمہ ساری وراثت چھڑی پھرنا پہ اس طرح کہو اس کا دل ٹھیک ہو گیا، اسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ دین ہماری وراثت ہے، کلمہ ہماری وراثت ہے، اس کے اشعار ہماری وراثت ہے. اسے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں شاعر اسلامی کا احترام بھی کرنا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری غلامی بھی کرنی ہے اور اللہ کے پیاروں سے دوستی بھی رکھنی ہے. تو ان کی دوستی کل قیامت کو کام آئے گی. نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من حب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو. ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن ایک ناز ہے، اس کے پیاروں سے پیار ہے، اس کے پیاروں سے ہمیں ان کی محبت ہے. اور یہ محبت ہمیں قبر میں بھی کام ہے گی، عشر میں بھی کام ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم سے ان کی شان کے مطابق اعمال نہیں ہوتے تو ہمیں محبت تو کرنی چاہیے اور محبت کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے. اگر نہ کر سکے کوئی بات نہیں، کیونکہ ہر آدمی کی استطاعت نہیں ہوتی. ایک بندہ ساری رات کھڑا ہو سکتا ہے، ایک اور نیک بندہ ہے وہ ہے تو نیک، کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ سارے نمازی ہیں جی، ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی داڑھی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے. جو نہیں رکھتا کیوں نہیں رکھتا؟ کبھی وقت وہ بھی رکھ لے گا، توفیق اسے دینی ہے. وہ کئیوں نے نہیں تھی رکھ لی. اللہ کرے آپ اور میں بھی اپنے سارے معاملہ درست کریں اور جن پیاروں سے پیار کرتے ہیں ان جیسے بننے کی کوشش کریں. جی سنا ہے میں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک دور کا ایک آدمی تھا، وہ لمبا سا کرتا پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، عصا پکڑتا تھا، اور جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اس کا جنازہ پڑھا. کہو مولا یہ تمہیں نقلیں اتارتا تھا، جبہ پہنتا تھا، عصا رکھتا تھا، نقل میری اتارتا تھا، بات میری مانتا نہیں تھا، نقل میری اتارتا تھا، اور تو مجھے فرما رہا ہے اس کا جنازہ پڑھو. تو رب نے فرمایا پیارے موسیٰ کس کی نقل اتارتا تھا،
کس کی نقل اتارتا تھا؟ یاد ہے میری نقل اتارتا تھا، مجھے پیارا لگتا تھا، تیری نقل مجھے پیارا لگتا تھا، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے پیاروں سے پیار کرو، جو بیعت نہیں ہے بیعت ہو جائے، جو برے طرح کو چھوڑ دے راستہ، نیک راستے پر لگ جائے، یقین جانو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخر بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔